یہی سلسلہ چلتا رہا، پیغمبر ایک کے بعد ایک آتے رہے، ایک کے بعد ایک آتے رہے، آخر کار اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اپنا سب سے آخری پیغمبر کہ اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا ان کو بھیجا، اور جو بگاڑ لوگوں نے پیدا کیا، اسلام تو وہی ہے جو آدم لے کر آئے، لوگوں نے جو بگاڑ پیدا کیا تھا، لوگوں نے جو چیزیں اللہ کی بھلا دی تھی، مست کر دی تھی اپنی دنیا کے خاطر، ان ساری باتوں کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا، وہی شریعت وہی چیز اللہ کا راستہ جسے انسانوں نے بھلا دیا اسے یاد دلانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور یہ یاد دلانا، یہ اللہ کا طریقہ، یہ اللہ کا راستہ کہاں موجود ہے؟ اس کتاب میں موجود ہے اور اللہ کے رسول کی زندگی میں موجود ہے۔ نہ تو ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آج ہم سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر بخاری کا ابتدا ہے اور ہم بخاری شروع کریں گے اور ہم سارے کے سارے جنتی بن جائیں گے۔ کیا ثواب ہے بخاری میں؟ کچھ ثواب ہے، یہ بخاری سوائے کچھ حرفوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے جیسے عام کتابیں ہیں، بس اس کے اندر بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنتیں موجود ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی کے طریقے موجود ہیں کہ اللہ کے رسول کھانا کیسے کھاتے تھے، نمازیں کیسے پڑھتے تھے، اللہ کے رسول اپنے چھوٹوں سے کس طرح سے بات کرتے تھے اور بڑوں کا کس طرح سے احترام کرتے تھے، ساری زندگی کی جو کچھ بھی احوال ہے اللہ کے رسول کے اس کتاب کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے، ورنہ کتاب کوئی فیکٹری سے چھپی ہے، کاغذ ہے، اور کیا ہے، اور تو کچھ نہیں۔ اگر آپ نے اس کتاب کے ان چیزوں کو مغز کو اس کا چھوڑ دیا اور جتنا بھی چاہے اس کتاب کی تلاوت کر لے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا بخاری کی تلاوت سے ثواب ہو، اگر آپ کو بخاری میں بتائی گئی باتوں کو اختیار نہیں کرنا۔ ہاں، قرآن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اگر ہم تلاوت کریں گے تو ایک حرف پر 10 ثواب آپ کو مل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن بخاری کے بارے میں ایسا بھی، اگر بخاری میں جو اللہ کے رسول کی زندگی کے حالات مذکور ہے ان کو ہم نے نہیں اپنایا اور ہم نے اپنے باپ دادوں کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کے طریقے کو نہیں اپنایا تو یقین جانو یہ بخاری آپ کے لیے بلکہ وبال جان بن جائے گا، فائدہ تو ہوگا نہیں بلکہ وبال جان بن جائے گا۔ بھائی دو حق بنتا ہے، ایک یہ ہے کہ اس کو میں نے بتایا تھا کہ تمہیں باہر نہیں جانا، یہ گیا، اس کی غلطی بڑی ہے، میں نے اس کو نہیں بتایا تھا، یہ چلا گیا، اس کی غلطی چھوٹی ہے۔ ہمارے پاس اللہ کے پیغام موجود ہیں، ہمارے پاس اللہ کے رسول کی زندگی موجود ہے اور پھر ہم نے ان کو چھوڑا، بلکہ ہندوؤں کے پاس یہ نہیں ہے۔ کیا ہندوؤں کے پاس اللہ کے رسول اللہ کا پیغام موجود ہے؟ نہیں ہے، ان تک پہنچا ہی نہیں اللہ کے رسول کی بات، اللہ کا پیغام ان تک پہنچا، وہ تو ہم سے زیادہ معصوم ہوں گے نا۔ ہم سے اللہ یہ پوچھے گا کہ میرے رسول کا طریقہ تمہارے سامنے تھا، تم اسے پڑھتے تھے، تم اسے سمجھتے تھے، لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا، میرا کلام تمہارے پاس موجود تھا، تم نے اسے صرف اپنی دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا رکھا، کبھی تم ختم پڑھتے اور کبھی تم یہ کرتے، لیکن کیا کبھی تم نے سورہ فاتحہ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی کہ تم کو بنانے والے اللہ نے تم سے کون سی بات کی؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم تو اپنے باپ کی ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس رب نے اس دنیا کو بنایا، جس کے مٹھی میں یہ پوری دنیا ہے، ہم سب ہیں، اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں۔ تو اس بخاری میں یہ جو پہلی آیات امام بخاری نے ذکر کیا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف ویسا ہی وحی کیا جیسے کہ ہم نے نوح کی طرف کیا تھا اور اس کے بعد اور بہت سارے پیغمبروں کی طرف وحی کی تھی۔ آپ پہلا شخص نہیں ہو، آپ پہلا شخص کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں، جس کے پاس ہم اپنا پیغام بھیجتے ہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی یہ کام ہوتا ہے۔ یہی بات امام بخاری بتا رہے ہیں کہ یہ دین اسلام کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی پرانی چیز ہے، بس شریعت میں تھوڑی بہت رد بدل آ جاتی ہے۔ باقی یہ یاد دلانا کہ یہ کتاب یا یہ دین کوئی نئی چیز نہیں ہے اور اللہ کا پیغمبر کوئی پہلا پیغمبر نہیں ہے، بلکہ آخری تو ہو سکتے ہیں، لیکن پیغمبر پہلے آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبر آئے اور انہوں نے بھی اپنی امتوں کو دعوتیں دی ہیں، اور ان امتوں نے ان کے پیغمبروں کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد جو دین لائے تھے، جو شریعت لائے تھے، اس میں ایسے ایسے بگاڑ پیدا کیے کہ وہاں پر شرک آ گیا۔ دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ گناہ پیغمبروں کے نام پر ہوتا ہے، بات بڑی تعجب ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے لوگ پیغمبروں کی وجہ سے، سب سے زیادہ جہنم میں کن کی وجہ سے جائیں گے؟ پیغمبروں کی وجہ سے۔ کب؟ آپ دیکھیے دنیا میں عیسائی کتنے ہیں، کرسچین لگ بھگ 2 ارب، یعنی 200 کروڑ کے لگ بھگ عیسائی دنیا میں
اور یہ عیسائی کس کو مانتے ہیں؟ حضرت مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم، اللہ کا ایک برگزیدہ پیغمبر، اللہ کا ایک معزز رسول، ان کی طرف نسبت ہے اور انہی کے نام پر یہ شرک ہے۔ یہ دنیا کے 200 عرب جو دنیا میں عقل مند مانے جاتے ہیں، جو چاند تک جا سکتے ہیں، جو منگل تک جا سکتے ہیں، اور جو دنیا کے مطلب سب کچھ وہ کر پا رہے ہیں، لیکن ان کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نے پیغمبر سے مجھ سے کیا تعلیم کی۔ وہ سب عیسائی اپنے مذہب کو وہ مانتے ہیں اور اسی نبی کی نسبت سے وہ سب کے سب جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے عیسیٰ بن مریم کو خدا سمجھا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں ایسے خدا سمجھنے والے؟ لگ بھگ 200 عرب لوگ۔ تو ایک پیغمبر کے نام پر غلو کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد جہنم میں جانے والی ہے۔ اور دوسرا کہ ہم ہیں، ہم نے غلو نہیں کیا، اللہ کے رسول کے طور طریقے کو چھوڑ دیا۔ تو پیغمبروں کی وجہ سے، چونکہ پیغمبر آتا ہے نا حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے، یا قرآن اللہ نے کیا بھیجا؟ فرقان، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا ایک نام فرقان ہے۔ فرقان کا معنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اب ہو گیا بھائی یہ غلط ہے، یہ صحیح، اختلاف ہو گیا، یہ جماعت کہتی ہے کہ نہیں بھائی یہ غلط ہے تمہارے والا سے، جیسے ہندو اور ہم، تو ہندو کہتے ہیں کہ ہمارا والا صحیح ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا والا صحیح ہے۔ اب فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن کرے گا۔ جس کی زندگی قرآن پر ہے اس کا ہو گیا۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہم قرآن پر چلتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی کتنی ہے؟ میں بتاؤ ایک بات بڑی مفید بات یہ ہے، یہی کتاب ہے نا دین کی بنیاد، یہی دین کی بنیاد، لیکن اس کتاب کے ساتھ ہوتا معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ مدرسے میں جو یہاں سے شروع ہو کر 12 سال تعلیم دیتے ہیں نا، ایک دفعہ بھی اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہمارے درس نظامی کی بات نہیں کرتے، لوگ بھی جان لیں، چونکہ یہ ہماری غلطی ہے نا، ہمیں اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے کہ اس کتاب کو ایک دفعہ بھی، جو مدرسے میں آتے ہیں عوام کو پڑھتے ہی نہیں ہے، ان کو صورت زبانی کچھ یاد بھی نہیں ہوتی بہت زیادہ، ان کو تو ہم چلو معذور سمجھتے ہیں، لیکن معذور کوئی نہیں ہے، سب پر ضروری ہے کہ اللہ کا کلام سنیں، لیکن جو خاص کر کے دین حاصل کرنے، دین سیکھنے کے لیے مدارس میں آتے ہیں نا، ان کو بھی ایک دفعہ یہ قرآن نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی 2 سال میں شاید اس کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، اور وہ ترجمہ بھی شروع کرتے ہیں نا یہاں آ کر چھوڑیے، مطلب ایک بار کوئی عالم، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہفتے کا میں پورے آسم میں جتنے شیخ الحدیث ہیں، محدثین ہیں نا، اس کے بعد ٹی وی میں لا کر ہم صرف یہ کہیں گے کہ قرآن کا آپ ترجمہ کرنا، ہم 4 سوال پوچھیں گے آپ قرآن سے، ایک ایک آیات پکڑیں گے اور آپ صرف ترجمہ کر دو اور کچھ نہیں چاہیے، نہیں آتی بولے سر کو ترجمہ کر، چونکہ ان کو پڑھاتے نہیں۔ اس کتاب کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر گھر میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ ہمارے محراب کے نا، ہمارے ممبر پر بڑے ہمارے بندے سے بھی ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا، اللہ کے گھر میں آئے لیکن اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے موجود نہیں ہوتا۔ ہمیں اس کتاب کو پڑھنا ہے اور اسے سمجھنا بھی۔